تو اب ہم مائی عائشہ کے قرآن فہمی کو دیکھنے والے ہیں، قرآن فہمی کو دیکھنے والے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں اللہ نے کہا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ صفا و مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، جو بھی حج کرے عمرہ کرے چاہیں تو ان کے درمیان صحیح کریں۔ اللہ نے کہا چاہیں تو صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، صحیح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب آپ عمرہ جائیں گے اگر آپ صحیح نہیں کریں گے آپ کا عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ حج کے لیے گئے، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ کا حج ہی نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان دو کوہوں کے درمیان آپ نے دوڑ نہیں لگایا تو یاد رکھ لیجئے آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا، حج بھی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کی آیت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے تو کریں چاہے تو چھوڑیں، ہے نا۔ الفاظ دیکھیے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، فلا جناح علیہم ان یطوف بہما، جو حج کرے عمرہ کرے ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ صحیح کریں، ہے نا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ، تابعی تھے جن کا نام عروہ، جن کا ذکر آپ نے سنا۔ وہ مائی عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہا مائی عائشہ اگر کسی نے حج کیا عمرہ کیا اس نے صحیح نہیں کی، کیا اس کا حج اور عمرہ صحیح ہے؟ مائی عائشہ نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیات پڑھے انہوں نے، پڑھ کر کہا کہ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے چھوڑے تو بھی کوئی حرج نہیں، کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن فہمی دیکھیے، قرآن کا گہرا سمجھ دیکھیے۔ کہتی ہیں کہ معاملہ وہ نہیں ہے، کہتی ہیں کہ معاملہ وہ نہیں ہے۔ انصار جو تھے مدینے والے یہ منات کی جے پکارتے تھے، حج کے لیے جاتے صفا مروہ کے درمیان جائے تو وہاں پر صحیح نہیں کرتے، اسلام سے پہلے وہاں پر صحیح نہیں کرتے، وہاں پر ٹھہر کر منات کی جے، منات کو پکارتے تھے، اس کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ اور جب اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں حج کر کر دکھایا، عمرہ کر کر دکھایا، تو یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ جاہلیت میں ہمارا یہ طریقہ تھا، جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت میں بھی لوگ عمرہ کرتے تھے، یہ سنت ابراہیمی ہے، سمجھیے ابراہیم علیہ السلام کے پیرو، ابراہیم علیہ السلام حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور یہ قریش مکہ والے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، معلوم ہے، اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی کیا ہے، بت کے سامنے سر جھکانا، 300 بت کے سامنے سر جھکانا، ان کی عبادت کرنا، یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیمی ہے، شریعت ابراہیمی کا، اسے جو امام التوحید ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں توحید کا بول بالا کیا، توحید کے لیے سب کچھ کیا، ان کے طرف اپنی نسبت کر کے اپنے شرک کا جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے لیے سب کچھ ہے کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے درگاہ میں آپ دیکھیں گے کہ سر رکھ کر ناک رگڑ کر خوب رگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، سندل وندل لگا لیں گے، دھوم دھام سے باہر نکلتے ہیں، شیرنی وغیرہ چاٹ بوٹ کے دھوم دھام سے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد دعویٰ مسلمانوں کا ہے، بچہ ضرورت پڑے تو بھاگتے کہاں ہے، فلاں درگاہ میں، فلاں مصیبت آئے کہتے ہیں کہ 7 دن اس درگاہ میں رات گزارے تو مسئلہ ہی حل، اگر پیٹ سینے میں درد ہو تو چلے جاؤ فلاں درگاہ میں، رات میں حضرت آگے آپریشن کریں گے، اور صبح جب اٹھ کے دیکھے تو بازو میں ہتھوڑی اور اسکرو ڈرائیورز رکھے، اور کہا گیا کہ آپ کے پیٹ سے نکالا گیا ہے۔ آدمی تعجب میں سے بڑھ گیا، اتنی بڑی چیزیں میرے پیٹ میں کہاں تھی؟ اب کی بات بتا رہا ہوں میں، مذاق کے لیے نہیں بتا، اب جو چل رہا ہے لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں، آج بھی یہ چل رہا ہے۔ نام دعویٰ کیا ہے؟ مسلمان ہے، دعویٰ کیا ہے؟ بتوں کو نفرت کی نظر سے دیکھیں، یہ بت کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ توحید کا نام لے کے سراپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی وہی کرتے تھے، ابراہیم کا نام لیتے تھے لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو صرف نام لینے سے کام نہیں ہوتا، آپ کے کام بھی درست ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے سے مکمل نہیں ہوتا آپ کا ایمان، اس کے مطابق آپ عمل کریں جب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا، یہ جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے لوگ، جاہلیت میں بھی عمرہ کرتے تھے لوگ۔ تو یہ جو انصار تھے جاتے تھے صفا مروہ کے درمیان ٹھہر کر واپس آ جاتے تھے، صحیح نہیں کرتے تھے۔
تو اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صفا مروہ کے درمیان ہم سعی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ اللہ نے کہا کہ اس کے درمیان سعی کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کرو، ہے نا، چھوڑ کر کیوں جاتے ہو، سعی کرو۔ تو آیت کا معنی یہ ہے، آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چاہے تو کریں چاہے تو چھوڑیں، یہ نہیں ہے۔ آیت میں کہا گیا کہ تم جو چھوڑتے تھے وہ تو پرانی بات ہے، اب کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب تمہارا ایمان بدل گیا ہے، تم پرانے دین میں نہیں ہو، تمہارے اندر توحید آ گئی ہے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیرو بن گئے ہو، تو اب تمہیں کرنا ہے، یہ حکم ہے اس کا۔ تو مائی عائشہ جو قرآن کی ماہرہ تھی، کس انداز سے قرآن کی آیتوں کو سمجھا کرتی تھی اور کس ڈھنگ سے سمجھاتی تھی، اسے معلوم ہوا۔ تو اس کے بعد مائی عائشہ نے کہا عروہ بن زبیر کو دیکھ کر، جیسے تم مانا لیتے ہو اگر ویسے مانا ہوتا تو قرآن کے الفاظ کیا ہوتے؟ لا جناح علیہم اللہ یطوف بہما، جبکہ قرآن میں ان یطوف بہما ہے، لا کا لفظ نہیں ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ مائی عائشہ کے اس ڈھنگ سے تفسیر بیان کرنے سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے عرب جو زبان بات کرتے تھے وہ جانا ضروری ہے۔ عرب جو زبان ان کے زمانے میں، اب کی بات نہیں، ان کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب جس ڈھنگ سے بات کرتے تھے، ان کے بات چیت کا جو طریقہ، روزمرہ ان کی جو زبان تھی، یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب ان کے بازاروں میں، ان کے سڑکوں میں، نکڑوں میں کیا بکواس بکتے تھے، جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ بکواس جو زبان ہے وہ زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، یہ لوگ پرانے جاہلیت کے شاعر، شعراء کے شاعری کی حفظ کیے ہوئے ہیں، ان کے اشعار یاد کیے ہوئے ہیں۔ ابھی پرانے جو جاہلیت کے جو شعراء تھے یہ اپنے شاعری میں شراب، لڑکی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ جاہل لوگ تھے۔ اب وہ شعر و شاعری محفوظ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو زبان ہے وہ قرآن سمجھنے میں کام آتی ہے، وہ قرآن سمجھنے میں ساتھ دیتی ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے کیا کیا، اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی پورا ریکارڈ کر لیا۔ آج ہمارے پاس قرآن فقط ریکارڈ نہیں ہے، قرآن کے زمانے میں جو عربی زبان بولی جاتی تھی پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ فلان شاعر شراب پی کے ٹن ہو کے جو بکواس بکا ریکارڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عربی میں بکا ہے، اور ایسی عربی میں بکا ہے جو قرآن کے زمانے کی تھی، تو ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ عربی ہے نا، اس کا میسج نہیں، میسج تو گندا میسج ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، لیکن جو سٹرکچر زبان کے بول چال کا طریقہ، اس کے فریزز، اس کے آئیڈمز، اس کے جو ہے کمپریہنشنز اور اس کے جو پرپوزیشنز، یہ سب ہے نا، یہ سمجھنے میں صفات دیتے ہیں۔ تو مائی عائشہ کے اس تفسیر، اس ڈھنگ سے بیان کرنے کو رکھ کر علماء نے بہت سارے مسائل نکالے۔